Dilimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ فرما باوقار معزز و محترم مکرم ائمہ کرام و شعراء اسلام، و مبلغان دعوت اسلامی، اور اس جلسے میں تشریف لانے والے تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی سورۃ الفتح کی ایک آیت کریمہ اور اس کے بعد کی دوسری آیت کریمہ، اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ موضوع کی مناسبت سے آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب کبریا، امام الانبیاء، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، محسن کائنات، معلم انسانیت، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اور درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، محبت میں جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ ارے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکا ہے۔ ارے یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، اور رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور وہ ابو بکر فاروق و عثمان علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر فاروق و عثمان علی، چار یار رسالت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ چار یار رسالت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، سبحان اللہ۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ علی جن کے در کے گدا ہے ولی، سبحان اللہ سبحان وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، اس امام ولایت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ امام ولایت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، سبحان اللہ سبحان زہرا اللہ۔ ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، سبحان اللہ سبحان تو ہے اللہ۔ عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، محبت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان
کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان پیدا کیا، اور انسان بنا کر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ہمارے سر پہ رکھا۔ ورنہ اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی مخلوق بنا سکتا تھا، کوئی جانور بنا دیتا، پیڑ پودا بنا دیتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر اس کا کرم بالائے کرم یہ کہ اس نے انسانوں میں پیدا فرما کر ہمیں مسلمان بنایا۔ ورنہ اگر وہ چاہتا تو کسی بھی مذہب میں پیدا کر فرما سکتا تھا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلامی ماحول عطا فرمایا۔ تو اس کا کرم بالائے کرم یہ کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں سنی مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم سنی مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت، امام عشق و محبت نے اپنے شعر میں ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا اس پر غور فرمائے کہ اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی۔ اپنی پہچان، میں کون ہوں، پہلے اپنی پہچان کرائی، اور معاً اس کے بعد دوسری آیت میں اپنے حبیب کی پہچان کرائی۔ لیکن قربان جائے کس حوالے سے پہچان کرائی؟ جب اپنی پہچان کرائی تو فرمایا هو الذی، وہ ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے اپنے رسول کو بھیجا حق اور دین کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ بالہدی ودین الحق، اللہ اپنی پہچان کرا رہا ہے، لیکن اس مقام پہ فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں، مجھے پہچاننا ہے تو ارسل رسولہ، جس رسول کو میں نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کو پہچانو۔ تم اس کو پہچانو گے میری پہچان حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نبی کی ذات خدا کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور جو جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنا ہی خدا کے قریب ہوگا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اس رسول کو بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر، سچا دین دے کر۔ اب ہدایت اگر ملے گی تو نبی کے در سے، دین حق ملے گا نبی کے در سے۔ نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا۔ خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر۔
اللہ نے اپنی پہچان کرائی. دین چاہتے ہو, ہدایت چاہتے ہو, ارسل رسولہ, میں نے اس رسول کو بھیجا ہے. تو خدا کی پہچان یہ ہے کہ خدا وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا, اور کیا دے کر بھیجا؟ ہدایت اور دین حق کے ساتھ. اب کیوں بھیجا؟ تو فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام دنیا کے مذاہب پر یہ دین حق غالب آ جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور کافی ہے اللہ جو شہید ہے, جو گواہ ہے. اس آیت میں اللہ نے اپنی پہچان ارسل رسولہ, رسول کے ذریعے کرائی, اور آگے آیت کریمہ میں رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہے. اب خدا کو تو پہچان لیا کہ اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو بھیجا. اب رسول کیا ہے, رسول کی پہچان کیا؟ تو کہا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور اس رسول کی پہچان, اس محمد کی پہچان. تو کہا آگے پڑھو والذین معہ, یہ جو محمد اللہ کے رسول ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ والذین معہ, جو ان کے ساتھ رہتے ہیں, جو ان کی معیت میں رہتے ہیں, جو ان کی مجلس میں رہتے ہیں, جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں, جو ان کی سنگت میں رہتے ہیں, جو ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں. والذین معہ, جو ان کی معیت میں رہتے ہیں, جو اس رسول کے ساتھ رہتے ہیں, معیت میں رہتے ہیں, ان کی شان سمجھ لو, سمجھ میں آ جائے گا. تو ان کی شان کیا؟ جو معیت میں رہتے ہیں, جو ساتھ میں رہتے ہیں, جو رسول کی سنگت میں رہتے ہیں, جو رسول کی صحبت میں رہتے ہیں, جو نبی کی صحبت میں رہتے ہیں. جانتے ہو صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. آدمی تو کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں, در و دیوار بدل جاتے ہیں. اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے, بروں کی صحبت برا بناتی ہے. ہمارا عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا پیغام یہی ہے, صحبت اچھی پیدا کرو, اچھی صحبت میں رہو, اچھی سنگت میں رہو, تاکہ تم اچھے بنو. بری سنگت سے بچو, بری صحبت سے بچو. اس کی صحبت, اس کی دوستی میں رہو, اس کی رفاقت میں رہو, اس کی سنگت میں رہو جو اللہ سے محبت کرتا ہو, نبی سے محبت کرتا ہو, نبی کے صحابہ سے محبت کرتا ہو, نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہو, نبی کی امت کے تمام ولیوں سے محبت کرتا ہو, نبی کی امت کے جو وارثین علماء حق ہے ان سے محبت کرتا ہو, ان کی سنگت میں رہو. جب تم ان اچھوں کی سنگت میں رہو گے, اچھوں کی صحبت میں رہو گے, تو تم بھی اچھے بنو گے. اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا اتقوا بمواضع التہمہ, تہمت کی جگہوں سے بچو. حضور کا فرمان ہے کہ جہاں تہمت لگتی ہو ایسی جگہ مت جاؤ, جہاں تمہارے اوپر تہمت لگتی ہو ایسی جگہ مت جاؤ, ایسی سنگت اختیار مت کرو. اگر تم جگاری کے ساتھ بیٹھو گے, اگرچہ تم جگار نہیں کھیلتے لیکن تہمت ضرور لگے گی. اگر تم کسی شرابی کے ساتھ بیٹھو گے, اگرچہ تم نہیں پیتے
لیکن تہمت ضرور لگے گی۔ اگر تم کسی بدعقیدے کے ساتھ بیٹھتے ہو، اگرچہ تم بدعقیدہ نہیں ہو، لیکن تہمت سے نہیں بچو گے۔ اتقوا بمواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے بچو، بری جگہ نہ جاؤ۔ اگرچہ تم برے نہیں ہو، برائی نہیں کرتے، لیکن تہمت سے بچ نہیں سکتے۔ اگر تمہیں آنا ہی ہے تو مسجد کو آباد کرو، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر میں آؤ۔ 5 وقت خدا کے گھر میں جب آنا جانا رکھو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ آپ کو وہاں کا نورانی ماحول بھی ملے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا فرض بھی ادا ہوگا، اللہ کی رحمتیں بھی ملے گی، اللہ کی برکتیں بھی ملے گی۔ اور وہ جو اللہ کے گھر کا صاف ستھرا اور نورانی ماحول، برکتی ماحول، وہ آپ پر اثر کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور بار بار جب آپ عادت بنا لو گے، فجر میں بھی جانا ہے، ظہر میں بھی جانا ہے، عصر میں بھی جانا ہے، مغرب میں بھی جانا ہے، عشاء میں بھی جانا ہے، بار بار جانا ہے، بار بار جب آپ جاؤ گے تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی سخی کے دروازے پر بار بار جاؤ گے تو وہ آپ کو محروم نہیں رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ دنیا دار سخی کا عالم ہے کہ اگر آپ بار بار جاؤ گے تو کبھی نہ کبھی تو آپ کی جھولی بھر دے گا۔ اور یہ تو وہ دربار ہے جو جواد ہے، سبحان اللہ، جو جواد ہے، جو کریم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفار ہے، جو ستار ہے۔ جب اس کا بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، تو ضرور وہ تمہاری سنے گا۔ اس کی رحمت تو پکارتی رہتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم آج فجر ہی سے نماز کی پابندی شروع کر دیں، اس لیے کہ اس سے بہترین جگہ آپ کو دنیا میں اور کیا مل سکتی ہے؟ اللہ کا گھر، مسجد، اللہ کا گھر، اللہ والوں کے آستانے، وہ بھی شاعر اللہ، وہ بھی اللہ کی نشانی، وہاں بھی جایا کرو۔ مسجد بھی شاعر اللہ، یہاں بھی آیا کرو، اور بیلنس رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہر جمعرات کو وہاں تو پابندی سے آپ حاضری دو اور مسجد میں آپ حاضر نہ ہو۔ اللہ کا گھر، آپ جس ولی کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں، اگر آپ عالم خیال میں اس ولی سے پوچھو کہ اے اللہ کے ولی، آپ کو یہ مقام کیسے ملا، تو وہ عالم خیال میں آپ کو جواب دیں گے، یہ مقام مجھے مسجد آباد کرنے سے ملا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سجدہ کرنے سے ملا، عبادت کرنے سے ملا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ملا۔ آپ کو ایک ولی ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ نہیں میں نے نماز چھوڑی اور ولی ہو گیا، نہیں۔ ارے سارے ولیوں کے شہنشاہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قصیدہ غوثیہ میں تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا اور اس علم پر عمل کرتا رہا، کرتے کرتے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
تو بغیر بارگاہ الہی کے جھکے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. آؤ جھکو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اللہ سے مانگو، گڑ گڑاؤ. اور جب آپ مسجد میں آنا جانا رکھو گے تو آپ پر تہمت نہیں لگے گی. اللہ آپ کو عزت سے نوازے گا. اور جتنی دیر آپ مسجد میں رہو گے برے ہم نشینوں سے، برے دوستوں سے، برے رفیقوں سے، برے ساتھیوں سے آپ بچو گے. تو حضور کا فرمان یاد رکھے، اتقوا بمواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے بچو. اب آپ غور فرمائیں کہ جب ایک شخص آج کا مسلمان اگر شاعر اللہ کی سنگت میں آ جائے اور اطاعت و فرما برداری کرنا شروع کر دے، پھر اللہ اسے وہ مقام سے نوازتا ہے، اونچا مقام عطا فرماتا ہے. آج کے دور کا مسلمان صحیح العقیدہ اگر وہ 5 وقت نماز پڑھے اور برائیوں سے بچے، حرام سے بچے، حلال راستے پر چلے، تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے، تو یقیناً اللہ اسے اونچا مقام عطا فرماتا ہے. یہ سب مانتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. جب آپ نے سمجھ لیا اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ایک مسلمان 1400 سال کے بعد اگر وہ اس راہ پہ چلے، اطاعت کی راہ پہ، فرما برداری کی راہ پہ، تو مقام پا سکتا ہے. تو وہ صحابہ جو نبی کی سنگت میں رہے، وہ صحابہ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ صحابہ جو نبی کے ساتھ جہاد کرتے تھے، وہ صحابہ جنہوں نے نبی پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، ان صحابہ کے مقام و مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے کہ رب نے ان صحابہ کی پہچان کے ذریعے اپنے حبیب کی پہچان کرائی. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. کون محمد؟ والذین معہ، محمد کو سمجھنا ہے. والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہے ان کو سمجھ لو. والذین معہ، جو نبی کی صحبت میں رہے ان کو سمجھ لو. والذین معہ، جو نبی کی معیت میں رہے ان کو سمجھ لو. اب نبی کی سنگت میں جو رہے تو ہم نے دیکھا کہ نبی کی سنگت میں رہنے والے، نبی کے ساتھ میں رہنے والے، نبی کی معیت میں رہنے والے، ان کا یہ کمال ہے کہ کوئی صداقت کا تاجدار ہے، کوئی عدالت کا تاجدار ہے، کوئی سخاوت کا تاجدار ہے، کوئی شجاعت و ولایت کا تاجدار ہے. ہم نے دیکھا کہ جب سنگت میں رہنے والوں کا یہ عالم ہے تو خود نبی کا عالم کیا ہوگا. جب سنگت میں ساتھ میں رہنے والے ابو بکر صدیق کا یہ عالم ہے، عمر فاروق اعظم کا یہ عالم ہے، سیدنا عثمان غنی کا یہ عالم ہے، مولا کائنات کا یہ عالم ہے، پھر اس نبی کا عالم کیا ہوگا. والذین معہ، جو نبی کی سنگت میں رہنے والے، ان کی شان یہ ہے. اللہ بیان فرما رہا ہے. اب آج کے دور میں اگر کوئی ان صحابہ کے بارے میں کچھ بھی کہے، یہ آیت سامنے پڑھ دو. ہم عقیدہ تاریخ سے نہیں بناتے، ہم عقیدہ قرآن سے بناتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے کہ ہمارے لیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلی جو دلیل ہے عقائد و اعمال کی وہ ہے قرآن، اور اس کے بعد دوسری دلیل ہے حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تاریخ، اگر ہسٹری میں
کوئی ایسی بات آئے کہ جو صحابہ کا فسق ثابت کرے تو ہم اس ہسٹری کو، اس اتہاس کو نکار دیں گے، ہم قرآن کو مانیں گے، کیونکہ یہ بیان کوئی اور نہیں کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جسے سب پتا ہے، پہلے سے پتا ہے۔ ہمیں تو واقعہ ہونے کے بعد پتا چلتا ہے۔ خدا کی علم کی شان یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے جانتا ہے، اس کا علم ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علم کو زوال نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے قرآن میں نبی کے ساتھیوں کی یہ تعریف کر دی ہو کہ نبی کی جو صحبت میں رہنے والے وہ یہ شان والے ہوں گے، اور بعد میں آنے والا ملا کہے نہیں فلاں صحابی کے اندر یہ چیز نہ تھی، فلاں صحابی میں یہ چیز نہ تھی، تو ہم قرآن کو مانیں گے کہ فلاں فلاں کی بات کو مانیں گے؟ ہم تو ایمان قرآن پر لائے ہیں، اس لیے کہ نبی نے جو فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے میری امت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، پکڑے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیز کون سی؟ تو فرمایا ایک ان میں سے پہلی ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری چیز حضور نے ایک خطبے میں ارشاد فرمائی تھی میری سنت، دوسرے خطبے میں ارشاد فرمایا میری اہل بیت، میری اطرت۔ اب اس میں تطبیق کیسے ہو؟ ایک جگہ قرآن اور سنت، اور ایک جگہ قرآن اور اہل بیت، تو کچھ لوگوں کو یہ کہ بھائی یہ کیسا ایک جگہ یہ ایک جگہ یہ، دوستو اور پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں جگہ قرآن کا ذکر ضرور ہے، کتاب اللہ کا ذکر ضرور ہے، پہلی حدیث میں بھی کتاب اللہ کا ذکر، دوسری حدیث میں بھی کتاب اللہ کا ذکر، یعنی قرآن سے آپ ہٹ نہیں سکتے۔ عقیدہ بنانا ہے قرآن سے بناؤ، قرآن سے تعلیم لو، اتہاس سے عقیدہ نہیں بنایا جاتا، کیونکہ اتہاس لکھنے والا انسان ہے، اور اس کا جیسا عقیدہ ہوگا ویسا اتہاس لکھے گا۔ لیکن نبی کے صحابہ کی جہاں بات آئے گی تو ہم قرآن دیکھیں گے، اس لیے کہ نبی نے بھی فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ تو اطرت کو ساتھ میں کیوں رکھا؟ ایک جگہ سنت ایک جگہ اطرت، اس لیے کہ نبی کو معلوم ہے کہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اطرت ہے، جو نہ کبھی قرآن کا ساتھ چھوڑے گی نہ میری سنت کا ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن اور سنت وہ تو آپ کو کتابی شکل میں مل جائے گا، لیکن اگر اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، قرآن و سنت پہ عامل دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، بے شک، سبحان اللہ، علی کو دیکھو، بے شک، حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو، سبحان اللہ، امام زین العابدین کو دیکھو، امام باقر کو دیکھو، امام جعفر صادق کو دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت ہے کہ جو قرآن و سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے پوری زندگی گزارتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کی ترویج و اشاعت میں پوری زندگی گزاری۔ تو فرمایا والذین معہ، جو نبی کی معیت میں رہنے والے جتنے بھی ہیں، یہاں یہ نہیں کہ ایک، والذین معہ جو ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ 1,24,000 صحابہ، والذین معہ،
چاہے اکابر صحابہ، چاہے اصاغر صحابہ، چاہے چھوٹے درجے والے چاہے بڑے درجے والے، والذین معہ، جو نبی کی سنگت میں آ گئے، جو نبی کی صحبت میں آ گئے، اب ان کی شان یہ ہے، ان کا وصف یہ ہے، ان کی خوبی یہ ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، سبحان اللہ کافروں پر سخت رہتے ہیں، کافروں پر سخت رہتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے، سبحان اللہ کافروں پر سخت رہتے ہیں، سبحان اللہ دین کے دشمنوں کے ساتھ، نبی کے دشمنوں کے ساتھ سبحان اللہ سمجھوتا نہیں کرتے، سخت رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت رہتے ہیں۔ یہ کون؟ نبی کی سنگت میں رہنے والے، نبی کی صحبت میں رہنے والے، جسے ہم کہتے ہیں صحابہ، صحابی رسول۔ جو صحابی رسول ہے وہ سب کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، کافروں پر سخت رہتے، سختی کرتے، کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ اور آگے پھر رب نے فرمایا رحماء بینہم، جو غیر ہے ان کے ساتھ تو سختی کرتے ہیں، لیکن جو اپنے ہیں ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپس میں بڑی رحم دلی سے پیش آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان جو اللہ بیان کر رہا ہے، رحماء بینہم، آپس میں محبت سے پیش آتے، آپس میں رحم دلی سے پیش آتے، ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ تو جتنے صحابہ ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت فرماتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہو، سبحان اللہ چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ اور جو ان کے آپس میں اختلافی رائے ہوتی تھی اس میں بھی نفسانی پہلو نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ عداوت اور بغض کا پہلو نہیں ہوتا، اس لیے کہ رحماء بینہم، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ اور محبت میں کبھی کبھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی آپ کے گھر میں بھی تو ہوتا ہے، چار بھائی ہے، ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے، آپس میں بات بڑھ جاتی، کبھی کبھی لڑائی تک نوبت، لیکن بھائی بھائی رہتا ہے، محبت ختم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو رحماء بینہم، صحابی صحابی ہے، محبت ختم نہیں ہوتی، سبحان اللہ اس لیے کہ وہ کسی اور کی صحبت میں نہیں رہے، نبی کی صحبت میں رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی سنگت میں رہے، اور صحبت مصطفیٰ سے انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا کہ قیامت تک کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی بن جائے، ان صحابہ کی پیر کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ رب نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی سے پیش آتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان تھے۔ اگر کوئی آ کر آپ کو حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کے بارے میں بتائے کہ یہ ایسے تھے یہ ایسے تھے، تو کہنا ہم نے تو قرآن کو مانا، سبحان اللہ رحماء بین، آپس میں بڑے رحم دل تھے، سبحان اللہ اور جو کچھ ہوا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے، ہم چھوٹے ہیں، ہم اس معاملے میں لپکشائی نہیں کر سکتے۔ دو استاد ہمارے ہو، اگر وہ آپس میں کوئی اختلاف رائے رکھتے ہوں تو کیا شاگرد کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے؟ تو ہمیں کوئی رائٹ ہی نہیں کہ ہم فیصلہ کریں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے تو پھر ہم کہیں گے
اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ العلی حق، علی حق ہے، مع اللہ حق، مع العلی حق، علی کے ساتھ حق ہے. سبحان اللہ جہاں علی ہے وہاں حق، سبحان اللہ جہاں حق ہے وہاں علی. سبحان اللہ علی سے کبھی حق الگ ہوا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ بھی نبی کی صحبت کا اثر تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی نبی کی تربیت کا اثر تھا. اس لیے کہ مولائے کائنات نے حضور کی صحبت اور سنگت اس وقت پائی جب آپ کم عمر تھے، سبحان اللہ اور وہاں سے لے کر حضور کے وصال مبارک تک سبحان اللہ حضور کی صحبت میں رہے، اور صرف صحبت ہی میں نہیں بلکہ حضور کی تربیت اور پرورش میں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ قحط سالی بہت زیادہ تھی، تو حضرت عباس اور حضور نے یہ مشورہ کیا کہ چچا جان ابو طالب، جناب ابو طالب، ان کے اہل و عیال زیادہ ہے، تو ایک کام کرے، اپنے ان کے جو بچے ہیں ان کو ہم تربیت میں لے لیں. تو حضرت ابو طالب کے پاس گئے تو حضرت ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اور یہ جو دو ہے اس سے جس کو چاہو تم لے سکتے ہو. تو حضور نے علی کو چنا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس وقت روایت کے حساب سے مولائے کائنات کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی، سبحان اللہ 5 یا 6 سال کی عمر میں حضور نے اپنی تربیت میں لیا. سبحان اللہ اب 6 سال سے لے کے پوری زندگی سبحان اللہ حضور کو دیکھتے، سبحان اللہ سبحان حضور کی سنگت، حضور کی صحبت، حضور کی رفاقت، اللہ حضور کیسے کھاتے ہیں، حضور کیسے اٹھتے ہیں، حضور کیسے بیٹھتے ہیں، حضور کیسے بولتے ہیں، حضور کو کیا پسند ہے کیا ناپسند، سب جان رہے ہیں، سب حضور کی اتباع میں اور اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں. یہاں تک کہ جب مولائے کائنات ایک روایت کے حساب سے 8 سال، ایک روایت کے حساب سے 9 سال، اور ایک روایت کے حساب سے 10 سال کے جب ہوئے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان نبوت فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ نبی ہونے کا اعلان کیا. مولائے کائنات تربیت میں ہے، ابھی لڑکپن کا عالم ہے، اور رات کو دیکھا کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مل کر نماز پڑھ رہے، سبحان اللہ سجدہ کر رہے، رکوع کر رہے. سبحان اللہ لڑکپن کا عالم ہے، دیکھا یہ کیا کر رہے. بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس ایک اللہ نے مجھے نبی و رسول بنایا ہے، سبحان اللہ تم بھی اس دین کو قبول کر لو. سبحان اللہ تو اس وقت مولائے کائنات نے کہا میں اپنے والد جناب ابو طالب سے مشورہ کر لوں. لیکن روایت بتاتی ہے کہ ادھر دوسرا روز ہوا، مولائے کائنات کا سینہ کھل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، سبحان اللہ اور اس کے بعد پھر آپ بھی شامل ہونے لگے نماز میں. سبحان اللہ اب ایک روایت میں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی سبحان وجہ، اللہ سبحان اللہ اور ایک روایت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ سبحان عنہا، اللہ سبحان اللہ اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک روایت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ چند روایتیں جمع ہو گئے، اس کو تطبیق کیسے دے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آپ نے تطبیق اس طریقے سے دی کہ نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سبحان عنہ، اللہ سبحان اللہ اور چھوٹی عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولائے کائنات علی کرم اللہ سبحان تعالیٰ. اللہ
اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب مولائے کائنات اسلام قبول کیا، اس لیے آپ سابقون الاولون، جو قرآن میں فرمایا کہ صحابہ میں کچھ ایسے جو سابقون الاولون، جو اسلام میں سبقت کرنے والے، اسلام میں پہل کرنے والے، پہلے اسلام قبول کرنے والے، اس میں مولائے کائنات بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہے، حضرت زید بن حارثہ بھی ہے۔ سبحان اللہ اس کے علاوہ دیگر صحابہ جو مکہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ سابقون الاولون والمہاجرین، اور فرمایا اور مہاجرین ہجرت کرنے والے، سبحان اللہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، سبحان اللہ اس میں بھی ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات، یہ سب شامل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ والانصار، اور انصار وہ صحابہ جو مدینہ کے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جنہوں نے مدینہ کے رہنے والے تھے، اور جب یہ مہاجرین بھائی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا ہر چیز کا آدھا حصہ اپنے بھائیوں کو عطا کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس وقت حضور نے مواخات قائم فرمائی، مدینہ میں بھائی چارہ قائم فرمایا، سبحان اللہ کہ ایک مہاجر ایک انصار، مہاجر مکے کے رہنے والے جو سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اور انصار مدینہ کے مسلمان جن کے پاس جو ہے زمین تھی، جائیداد تھی، مکان تھا، کچھ کھیتی باڑی تھی۔ تو حضور نے کہا بھئی فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی، اب تم اپنے بھائی کی جو ہے ان کے معاملت کرو، ان کی مدد کرو۔ انہوں نے اپنی آدھی جائیداد ان کے نام کر دی، آدھی خود کر دی، کسی نے بزنس کھول دیا، کسی اس طریقے سے مواخات قائم فرمائے۔ اب اتفاق سے مولائے کائنات ذرا لیٹ پہنچے، سبحان اللہ مولا علی ذرا لیٹ پہنچے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ سارے صحابہ، ایک انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ آپس میں حضور نے بھائی چارہ مواخات قائم فرما دی، علی رہ گئے، سبحان اللہ مولا علی رہ گئے۔ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، سبحان اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم نہ علی کو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی صحابی کو چھوڑ سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور علی کو اگر بگاڑنا چاہو تو بگاڑ نہیں سکتے، علی کو اگر بگاڑنا چاہو تو بگاڑ نہیں سکتے، جو بگاڑنے والا ہے وہ خود بگڑ جائے گا، علی نہیں بگڑنے والے، علی نہیں بگڑنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو سوارا ہے رسول نے، علی کی تربیت کی ہے رسول نے، علی کو بلند کیا ہے رسول نے، اب اس بلندی کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، علی کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ارے لفظ علی کو بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا، علی کی ذات تو بہت دور کی بات ہے۔ لفظ علی، علی، علی کو اگر آپ کو لکھنا ہے تو کیسے لکھو گے؟ اردو میں، عربی میں، پہلے عین، پھر لام، پھر یا، جس کو یہ بھی بولتے ہیں یا بھی بولتے ہیں، مجہول و معروف، تو یا، عین لام یا، علی، عین لام یا علی، ایسے لکھیں گے، عین لام یا علی۔ اب قاعدہ یہ ہے اردو کا کہ اگر کسی لفظ کو بگاڑنا ہو تو پہلا جو حرف ہے اس کی جگہ واو لگا دو تو واو بگڑ جائے گا،
مثال کے طور پر آپ بولتے ہیں پانی وانی، تو پانی اس کا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پانی، یہ وانی کیا ہے؟ تو یہ بگڑا ہوا لفظ، اس کو کہتے ہیں تابع محمل، یعنی یہ محمل لفظ ہے لیکن ساتھ میں بول دیا جاتا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا لیکن بولا جاتا ہے، لاؤ یار پانی وانی لاؤ، کھانا وانا لاؤ۔ اب کھانا تو سمجھیے، وانا کیا ہے؟ تو دیکھیے کھا کو ہٹایا وہ لگا دیا، بگڑ گیا، وانا ہو گیا۔ پانی میں پ کو ہٹایا وہ لگا دیا، وانی ہو گیا۔ چائے میں چا کو ہٹایا واو لگا دیا، وائے ہو گیا، چائے وائے۔ لیکن اب علی کو بگاڑو، علی کو بگاڑو، عین لام، یہ علی، عین ہٹاؤ لگاؤ واو، کیا بنا؟ ولی۔ سبحان اللہ، علی ولی، علی ولی، ولی علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی وہ ہے کہ اگر اس کو بگاڑنا چاہو تب بھی بگڑنے والے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے جب لفظ علی کو نہیں بگاڑ سکتے تو ذات علی کو کیا بگاڑ سبحان سکتے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابی رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، سبحان اللہ، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، یہ تمام صحابہ 1,24,000 سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے رحماء بینہم، ہم قرآن کی مانیں گے تو پھر وہ جو معاملات ہوئے وہ بھی محبت میں ہوئے، وہ آپس میں ان کے معاملات تھے، اس وقت حالات ایسے تھے کہ اختلاف ہونا ہی تھا، اور وہ بھی تاریخ اسلام میں علماء نے لکھا کہ یہ ایک سبق تھا امت کے لیے کہ کبھی تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو تب بھی ایسا اختلاف کرنا جیسے صحابہ نے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جب مولائے کائنات سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کے لشکر میں جو شامل تھے ان کا کیا حکم ہے، کہا وہ سب جنت میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا جو میرے ساتھ، کہا وہ بھی جنت میں، سبحان اللہ۔ حق علی کے ساتھ۔ لیکن قربان جائے مولائے کائنات نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں فلاں، نہیں، کہا جہاں ہم وہاں وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ والذین معہ، یہ سب نبی کی معیت والے ہیں، سبحان اللہ، ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو کافر کہنے والے تھے خارجی، وہ تو الگ ہو گئے، خارجی الگ ہو گئے، اور جو مولا علی کو بڑھانے والے تھے رافضی، وہ بھی الگ ہو گئے۔ دیکھیں علی کی شان اتنی نرالی ہے، آپ غور فرمائیں کہ مولا کائنات مہاجرین میں بھی شامل، انصار میں بھی شامل، اصحاب بدر میں بھی شامل، بیت رضوان میں بھی شامل، ہجرت کی رات نبی کے بستر پر جو قتل گاہ ہے وہاں بھی آپ شامل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر جگہ علی۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے پچھاڑا میدان جنگ میں، سبحان اللہ، خیبر کا قلعہ، اس کا دروازہ آپ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنا لیا، اور اس کے سہارے تمام صحابہ قلعے کے اوپر چڑھ گئے، اور بعد میں مولا کائنات نے اس دروازے کو پھینک دیا۔ صحابہ کہتے اس کے بعد ہم 40 صحابہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، اٹھ نہیں پاتا تھا۔ یہ شجاعت و بہادری مولا کائنات کی۔
اتنی خصوصیت ہے مولا کائنات کی، اتنے کمال ہیں کہ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی علی علی ہے، علی علی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ نبی نے دیا ہے، نبی نے عطا کیا ہے اور اعلان کر دیا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ علم کا عالم یہ کہ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میری کوئی چیز گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن میں تلاش کر لوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور بعض صحابہ کہتے کہ کسی صحابی کے اندر یہ جرأت نہ تھی کہ یہ کہے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو، سوائے علی کے جو کہتے تھے سال پوچھو جو پوچھنا چاہو۔ یہ علم کی شان تھی مولا کائنات۔ اور پھر غدیر خم کے موقع پر میرا آقا نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولایت علی کا اعلان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پہ حضور نے فرما دیا کہ اے علی تیری ولایت کو مومن ہی تسلیم کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پہ فرمایا اے علی تجھ سے محبت مومن ہی کرے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک موقع پہ تو حضور نے قریب بلایا، کہا علی ادھر آؤ، کہا تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ کچھ لوگ عیسیٰ کی محبت میں گمراہ ہو گئے اور کچھ عیسیٰ کی دشمنی میں گمراہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں گمراہ ہوئے اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گمراہ ہوئے کہ انہیں وہ بنا دیا جو نہیں ہے، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا۔ کہا کچھ ایسے ہوں گے جو محبت میں تمہیں وہ کہہ دیں گے جو تم نہیں ہو، اور کچھ عداوت میں ایسی بات کریں گے کہ تمہاری توہین ہوگی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اعتدال کی راہ پر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہم صراط مستقیم والے ہیں۔ ہم نہ علی کو گھٹا سکتے ہیں اپنی طرف سے، نہ بڑھا سکتے اپنی طرف سے۔ ہم تو علی کو ویسے ہی مانیں گے جیسے نبی نے منوایا، نبی نے منوایا۔ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور قربان جائے امت کا اتفاق ہے کہ خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قاسم ولایت کہ اول فاتح مولا کائنات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے پھر ان کی شان بھی الگ سے بیان فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اہل بیت سے ہر رجس اور ناپاکی دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے اور تمہیں خوب خوب پاکی عطا فرمائے۔ اب یہ ذہن میں رکھے کہ جو کچھ محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ علی کو اور علی کے اولاد کو معصوم مانتے ہیں، اور یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے معصوم صرف فرشتے ہیں اور انسانوں میں صرف انبیاء ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ تو پھر یہ صحابہ، اہل بیت، اولیاء، تو فرمایا یہ معصوم تو نہیں ہے لیکن محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذہن میں رکھے محفوظ ہے۔ اب معصوم اور محفوظ میں فرق کیا؟
تو کہا معصوم وہ ہے کہ جس سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. معصوم وہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اور محفوظ وہ ہوتا ہے کہ اگر ہو جائے تو وہ گناہ پر قائم نہیں رہتا. اگر ہو جائے تو وہ گناہ پر قائم نہیں رہتا، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. وہ ہے محفوظ. اور الحمدللہ ہم کسی کی غلطیاں تلاش نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ عقیدہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ 12 امام کو معصوم مانتے ہیں اور معصومیت کا عقیدہ بنا کر وہ 12 امام کو نبیوں کے برابر کھڑا کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم 12 امام کو مانتے ہیں. اور صرف 12 امام ہی نہیں بلکہ ہمارے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علی کا ہر بچہ، علی کا ہر بچہ ہمارے لیے امام ہے. سبحان اللہ. اور امام بمانا ولی، یہ بھی ذہن میں رکھے. امام بمانا ولی. اور ولایت کا وہ مقام امامت کا کہ جسے قطبیت کبریٰ اور غوثیت کبریٰ کا مقام کہا جاتا ہے. حضرت مجدد الفسانی علی رحمت الرضوان، حضور اعلی حضرت علی رحمت الرضوان، تمام اکابر لکھتے ہیں کہ حضور کے بعد غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کا مقام خلفائے راشدین میں مولا کائنات کو عطا ہوا. اور مولا کائنات کے بعد یہ مقام و منصب منتقل ہو کر امام حسن کو ملا، امام حسن سے منتقل ہو کر مولا حسین کو ملا، اور مولا حسین سے منتقل ہو کر امام زین العابدین کو ملا، امام زین العابدین سے منتقل ہو کر امام باقر کو ملا، امام باقر سے منتقل ہو کر یہ غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کا مقام امام جعفر صادق کو ملا. امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کے وہ چشم و چراغ ہے کہ جن کی بارگاہ میں سارے حاضر ہوتے، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی حاضر ہوتے. چونکہ امام جعفر صادق اہل بیت اطہار میں علم کا ایک سمندر تھے. علم کیمیا، علم جعفر، علم سائنس، علم تکسیر، علم توقید، علم فقہ، علم تمام علوم کے جامع کا نام امام جعفر صادق. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے اس وقت کے جو مفکرین تھے وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے جو سائنسداں تھے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. اور باقاعدہ کتابیں ہیں سائنس پر. امام جعفر صادق نے قواعد بیان فرمایا. وہ امام ہے امام جعفر صادق جن کی ہم نیاز کرتے ہیں. سبحان اللہ. نیاز کرو، نظر و نیاز کرو، ایصال ثواب ہے، اچھی بات ہے، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں بھائی. ایصال ثواب کسی بھی دن کر سکتے ہیں. صرف ایک نماز ہے جو وقت پہ پڑھنی ہے، رمضان کا روزہ ہے جو وقت پہ پڑھنا ورنہ قضا ہو جائے گا. لیکن ایصال ثواب بزرگوں کے نام پر، مرحومین کے نام کا آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہو تو 11 کو کرو، چاہو تو 12 کو کرو، چاہو تو 15 کو کرو، چاہو تو 16 کو کرو، چاہو تو 22 کو کرو، کوئی حرج نہیں. امام جعفر صادق کی نظر و نیاز کرو، لیکن سمجھو کہ امام جعفر صادق ہے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے آج تک صرف ان کے نام کی نیاز ہی کھائی، ان کو سمجھا ہی نہیں. سبحان اللہ. امام جعفر صادق اپنے وقت کے بڑے علم والے کا نام ہے، علم کے پہاڑ کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایسا علم امام جعفر صادق کے پاس کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر نعمان 2 سال ان کی خدمت میں نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا. دوستو، اہل بیت اطہار کی اپنی شان ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. صحابہ کے تعلق سے، تمام صحابہ کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا تھا اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ والذین معہ، چاہے اصاغیر صحابہ چاہے اکابر صحابہ، چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ، زیادہ سنگت میں رہنے والے کم سنگت میں رہنے والے، جتنے صحابہ ہیں فرمایا یہ تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمام صحابہ اسٹار ہیں. یہ نبی فرما رہے ہیں ہم دنیا دار کو اسٹار بناتے ہیں اور میرے آقا نے اپنے ساتھیوں کو اسٹار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو دنیا کے اسٹار ہیں یہ آپ کو مرنے کے بعد وہاں لے کے جائیں گے جہاں یہ خود جائیں گے، اور نبی نے جو اسٹار ہمیں عطا فرمائے اگر ان کی پیروی کریں گے تو وہ جہاں جائیں گے ہم وہاں جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب عقل مندی کیا ہے؟ کس اسٹار کی پیروی کریں گے؟ اصحاب النجوم، میرے تمام صحابہ اسٹار ہے، اسٹار ستارے ہیں، تارے ہیں. اب کوئی ستارہ بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ زیادہ چمکتا ہے کچھ کم چمکتا ہے، لیکن ہے اسٹار، ہے تمام صحابہ. اب علی کی جو شان ہے وہ امیر معاویہ کی شان نہیں، لیکن ہے صحابی، ہے اسٹار. اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرا آقا فرماتے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کسی بھی ایک کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایت کا مرکز بنا دیا صحابہ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کسی صحابی کو چھوڑ نہیں سکتے، Yes, sir. جو صحابی کو چھوڑے وہی وہابی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور ہم تمام صحابہ کو ماننے والے ہیں، Yes, sir. سبحان اللہ. اس لیے کہ نبی نے فرما دیا اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اسٹار ہے، کسی بھی ایک کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اپنی اہل بیت کے تعلق سے، اپنی عطرت کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا، اسی کو کہا حضور اعلیٰ حضرت نے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اصحاب حضور اسٹار ہے، نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ. کشتی ہے عطرت رسول اللہ کی. نبی کی جو عطرت ہے، نبی کی جو اولاد ہے، نبی کے جو اہل بیت ہے، نبی کی جو ذریت ہے، نبی کے جو قرابت دار ہے، میرا آقا نے فرمایا یہ کشتی نوح کی طرح ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کہ جو اس میں بیٹھا وہ بچ گیا اور جو نہیں بیٹھا وہ غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی، جب طوفان آیا تھا پوری دنیا میں، تو جو بیٹھے وہ سب بچ گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ نہیں بیٹھا، غرق ہو گیا، ڈوب گیا. تو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو تاکہ نجات پاؤ. محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، تعظیم اہل بیت یہ جزو ایمان ہے، اور ساتھ ہی تعظیم صحابہ، عظمت صحابہ، احترام صحابہ یہ بھی جزو ایمان ہے.
اور اس مقام پہ علامہ نظامی صاحب اس حدیث کو بیان کر کے اس کی شرح میں فرماتے دیکھیں نبی کا جو فرمان ہوتا ہے، جس سے کہ نبی حکیم ہوتا ہے، حکمت والا، اس کا ہر قول حکمت والا ہوتا ہے، ہر بات حکمت والی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب حضور نے اپنے صحابہ کو نجم کہا، ستارے کہا، اور اپنی اہل بیت کو کشتی نوح کہا۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، جب کشتی پہ سمندر میں اور دریا میں جب کشتی ملاح کشتی لے کر چلتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہو کر اس کو منزل پہ پہنچنا ہے۔ اگر کشتی چل رہی ہے اور اس سائڈ پہ کنارے کنارے کشتی کو دیکھ رہا ہو، بتاؤ منزل پہ پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے وہ کشتی پہ سوار ہو۔ اور پھر اس وقت یہ تھا کہ راستہ معلوم کرنے کے لیے کہ اب کدھر منزل ہے، کدھر شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، تو اس کی پرکھ کے لیے اور اس کی معرفت کے لیے ستاروں کی طرف نظر رہتی تھی کہ قطب ستارہ کدھر ہے، اور اس کے حساب سے کشتی چلتی تھی۔ اور کشتی میں بیٹھنے والے اور چلانے والے کی نظر ستارے سے نہیں ہٹتی، اگر ہٹی منزل دور ہو گئی، وہ بھٹکتے رہے سمندر میں۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے میری امت، میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، لیکن نظریں میرے صحابہ پہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نظریں میرے صحابہ پر رہے، اس لیے کہ وہ نجم ہے، ستارے ہیں، اگر ان سے نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہر صحابی کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، اور ہر اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں۔ نہ ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے، نہ ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے۔ اور آپ دیکھیے کہ اہل بیت کے جو حضور کے دور کے جو افراد ہیں وہ کون ہے اہل بیت؟ تو لیو زبان کو جیسے اہل بیت، اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ نبی کے اہل بیت کچھ تو وہ ہے کہ جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئے، جیسے آپ کے صاحبزادگان، آپ کی شہزادیاں، یہ سب اہل بیت، یہ اہل بیت ولادت۔ اور کچھ اہل بیت وہ ہے کہ وہ پیدائش تو ان کی دوسرے گھر میں ہوئی لیکن رہے نبی کے گھر میں، وہ ہے اہل بیت سکنا، وہ ہے نبی کی ازواج، نبی کی بیویاں، امہات المومنین، یہ سب اہل بیت میں شامل۔ اور قربان جائے، چونکہ اس کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہے، اور ایک وہ ہے کوئی نبی کے قرابت دار، جتنا قریبی ہوگا وہ اتنا اہل بیت ہوگا۔ اور پھر جو ہے کہ اکثر لڑکی کی شادی کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دوسرے گھر کی ہو گئی، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی چادر مبارک میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو لے کر اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو اپنے کرم سے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اب ہم نہ ازواج مطہرات کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اہل بیت جن کو نبی نے شامل کیا ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور قربان جائے یہ ازواج مطہرات، اہل بیت جو حضور کے دور، یہ سب صحابی ہے اور صحابیات ہیں، یعنی صحابہ کی کیٹیگری میں بھی ہے اور پھر الگ سے خصوصیت بھی ہے۔ تو باتیں تو
نکلتی چلی جائے گی. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں حاصل کلام یہ کہ اس پرفتن دور میں ہم سنی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست رکھیں، عقائد اہل سنت پہ رہے. سب سے پہلے اللہ کی محبت اور اس کے بعد نبی کی محبت، اور پھر ہر اس چیز سے ہم محبت رکھے جو نبی سے نسبت رکھے. بس جو نبی سے نسبت رکھے. تو صحابہ ہے، اہل بیت تو اہل بیت ہے، لیکن ہمارا تو یہ وتیرہ ہے کہ نبی کی چادر مبارک جس سے نبی کو نسبت ہو گئی وہ بھی ہمارے لیے عظمت والی. نبی کے بال مبارک جس سے نبی کو نسبت ہو گئی وہ بھی عظمت والی. نبی کی نالین مبارک، کھڑاؤن مبارک جس سے نبی کو نسبت ہو گئی وہ بھی ہمارے لیے مبارک. اور وہ بھی صرف اصل نہیں، اگر اس کی نقل ہو وہ بھی مبارک. اصل کا تو مقام پھر کیا، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد. اللہ اکبر. جنتی 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 جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نالین پاک کا نقشہ وہ ہمارے لیے مبارک. جو نبی سے منسوب ہو وہ سب ہمارے لیے مبارک. حضرت امیر معاویہ مبارک، حضرت ابو سفیان مبارک، حضرت ہندہ مبارک، حضرت علی مبارک. حضرت علی کی تو شان ہی نرالی. علی تو علی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے اپنی کتاب میں کہ جتنی خصوصیت اور فضیلت علی کی ہے صحابہ میں اور کسی کی نہیں. سبحان اللہ. کلی فضیلت نہیں، جزوی فضیلت. اچھا کچھ لوگ جزوی اور کلی اس کو سمجھتے نہیں اور جزوی کو کلی سمجھ لیتے ہیں. اب یہ کلی اور جزوی یہ تھوڑا اس کو میں ہلکا کر کے سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایک ہوتا ہے ٹوٹلی، اور ایک ہوتا ہے پرسنٹ، 1%، 2%، 3%. تو ٹوٹلی جو فضیلت، کلی فضیلت، افضل الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد پھر عمر فاروق اعظم. ان کو کہا جاتا ہے شیخین کریمین. شیخین کریمین محدثین، شیخین دو بزرگ، شیخین کریمین. اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار. ان دونوں صحابی کو کہا جاتا ہے ختنین کریمین. وہ شیخین کریمین ابو بکر اور عمر کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں نبی کے سسر ہے. اور ختنین کریمین حضرت عثمان اور حضرت علی یہ دونوں نبی کے داماد ہیں. تو ہم پنجتنی ہیں، اس لیے کہ حضور نے چادر نور کے اندر 4 تن کو جمع کیا. ایک تن فاطمہ کا، ایک تن علی کا، ایک تن حسن کا، ایک تن حسین کا، اور خود اپنا تن 5 تن. اس سے ہوئے پنج تن. پنج یعنی 5، تن یعنی جسم. پنج تن پاک، یہ 5 تن جو پاک ہے، ہم ان 5 تن کو نہیں چھوڑ سکتے. پنج تن پاک.
لیکن کچھ ایسے ہیں جو ان پنجتن پاک کو ماننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے نبی کے صحبت یافتہ ہے ان کے بارے میں تبرہ کرتے۔ تو پھر ہمارے علماء نے کہا کہ ایک پنجتن پاک تو یہ جو نبی کی چادر تطہیر میں آئے، اور دوسرے پنجتن پاک تو کہا ایک حضرت ابوبکر صدیق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرے عمر فاروق اعظم، سبحان اللہ، تیسرے عثمان غنی، سبحان اللہ، چوتھے مولا علی، سبحان اللہ، اور پانچویں نبی خود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پنجتن پاک، نہ ہم ان پنجتن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ان پنجتن کو چھوڑ سبحان سکتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور قربان جائے علی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کی شان نرالی ہے، سبحان اللہ، خلفائے راشدین میں بھی ہے، اہل بیت میں بھی ہے، سبحان اللہ، علی واقعی علی ہے۔ سبحان اللہ، تو فرمایا شداء علی الکفار، سارے صحابہ کی یہ شان ہے کہ کافروں پر سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، آپس میں مہربانی کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ یہ ہمارے جو نبی کے ساتھی ہے صحابہ، ان کا وصف اور ان کا کمال، ان کی خوبی اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ایک تو اس سے نبی کی پہچان ہو، اور دوسرا جو نبی کے امتی ہیں ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی ایسے رہیں۔ اشداء علی الکفار، جو نبی کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہاں دنیا کے معاملے میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی سے رہو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے پر تانا بازی نہ کرو۔ المختصر، جتنے صحابہ ہیں نبی کے وہ سب جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے قرآن میں فرما دیا سب کے تعلق سے، سب کے ساتھ اللہ نے حسن کا، اچھائی کا، جنت کا وعدہ فرمایا۔ والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جتنے مہاجرین ہیں، جتنے انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جتنے ان کے پیچھے آنے والے، ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ وعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ جنتوں کا جس کے نیچے نہریں جاتی ہیں۔ اب خدا تو صحابہ کے تعلق سے یہ کہے کہ جنتیں ان کے لیے، حسنہ ان کے لیے، قرآن یہ کہے تو ہم تو قرآن پر ایمان لانا، ہم تو قرآن سے عقیدہ بنائیں۔ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے محبت صحابہ کا، قرآن ہمیں سبق دیتا ہے محبت اہل بیت کا۔ نہ ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائے تو